اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء کرام و طالبات، میں پروفیسر محمد عمار اصغر نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سورۃ الفتح کے حوالے سے پڑھیں گے اور سورۃ الفتح کا لیکچر نمبر 1 آج ہم سٹارٹ کریں گے، اور اس میں ہم تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے. عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے لیکچرز بغور سنے ہوں گے اور یاد بھی کیے ہوں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے لیکچرز کی سمجھ بھی آئی ہوگی. تو عزیز طلباء و طالبات، سورۃ الفتح کے تعارف میں ہم اس کا سورت نمبر پڑھیں گے، کس پارے میں ہے اور اس کی آیات اور رکوع کتنے ہیں، اور ایسے ہی اس کا مرکزی موضوع کیا ہے، اور بنیادی مضامین میں صلح حدیبیہ، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اللہ کی تسلی، اللہ کا غضب وغیرہ اس طریقے سے چیزیں ہم پڑھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے تعارف. تعارف میں اس سورت کا نمبر ہے سب سے پہلے کہ یہ 48واں نمبر ہے اس کا قرآن مجید میں، اور یہ پارہ نمبر 26 میں ہے، اور اس کی کل 29 آیات اور 4 رکوع ہیں اس کے. عزیز طلباء و طالبات، تعارف کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں تعارف کے اگلے حصے کی جانب. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مقام نزول کیا ہے. تو یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے. سورۃ الفتح کا نام اس کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی. اس میں مذکور لفظ فتحن کی نسبت سے ہے، پہلی آیت میں فتحن کے لفظ سے ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الفتح ہے. اور یہ سورت مبارکہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہوئی. وقت نزول میں صلح حدیبیہ سے واپسی پر یہ سورت نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. محبوب ترین آیت. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب انا فتحنا لک فتحا مبینا یہاں سے لے کے فوزن عظیما سورۃ الفتح کی آیت نمبر 1 سے 5 تک آیات نازل ہوئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو مجھے پوری دنیا سے محبوب ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، روایت کا نمبر ہے 4637. تو سبحان اللہ، محبوب ترین آیت. اور محبوب ترین آیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی پسندیدہ سورت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے، اور وہ سورت یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ صورت ہے.
اور یہ جو روایت ہے جامع ترمذی کی ہے اور روایت نمبر ہے 3262۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے سورۃ الفتح کا تعارف پڑھا، مقام نزول پڑھا، وجہ تسمیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل میں 2 احادیث مبارکہ بھی پڑھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے مرکزی موضوع کی جانب۔ تو مرکزی موضوع میں اس کے 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور ان کی عظمت کا بیان ہے اس صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، بنیادی مضامین میں سب سے پہلے ہے صلح حدیبیہ۔ سورۃ الفتح کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا ذکر فرمایا ہے۔ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ ہجرت کے 6 سال مسلمان عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مگر مشرکین مکہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں کہ مسلمان یہ عمرہ کے لیے مکہ میں نہیں آ سکتے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو مقام حدیبیہ پر بادل نخواستہ رکنا پڑا اور وہ عمرہ ادا نہ کر سکے۔ اس مقام پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی صورت میں ہونے والی صلح کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ تم لوگ انا فتحنا لک فتحا مبینا میں فتح سے مراد مکہ کی فتح لیتے ہو، جبکہ ہم حقیقی فتح حدیبیہ کے دن بیت رضوان کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ ان کا قول صحیح بخاری روایت نمبر 4150 میں موجود ہے۔ اللہ نے تسلی دی ہے۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ رنجیدہ دل تھے، غمزدہ تھے کہ عمرہ نہیں کر پائے۔ تو سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غمزدہ دل کو تسلی دیتے ہوئے یہ جو معاہدہ حدیبیہ کیا تھا اس کو فتح مبین قرار دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت کے مکمل کرنے کا اعلان فرمایا، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنے کی خوشخبری سنائی، اپنی مکمل حمایت کا اعلان اور مدد کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان داخل فرمایا اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہے، منافقین سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔ اور ایسے ہی اس صورت مبارکہ میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ نے آپ کو شاہدن گواہی دینے والا، مبشرن خوشخبری سنانے والا اور نذیرن ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، تعظیم اور عزت کرو۔ اور عزیز طلباء و طالبات، بیت رضوان کا تذکرہ ہوا۔ اہل ایمان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب بیعت کرنے والے کے ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ یہ جتنے بھی بیعت کرنے والے ہیں ان تمام کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے اپنی دائمی رضامندی کا اعلان فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مزید فتوحات اور غنیمتوں کی خوشخبریاں دی گئیں۔ مزید فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیا کہ یہ منہ سے کچھ کہیں گے جبکہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہوگا۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی طرف جائیں گے تو یہ منافقین جہاد پر ساتھ جانے کی اجازت لیں گے، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنے ساتھ جانے سے روک دیں۔
بیعت رضوان یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں بھیجا، اور پھر افواہ اڑا دی گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر غصے ہوئے، غمزدہ ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے اس وقت بیعت لی، عہد لیا، اور جس جگہ پہ لیا وہ ایک ببول کا درخت تھا، اور صحابہ کرام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کی بیعت لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت میں حصہ لینے والوں کی یوں تعریف فرمائی: بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اس وجہ سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے خود ہی بیعت کی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں کفار مکہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ پر حملہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ اور صحابہ کرام کی حفاظت کا تذکرہ ہے۔ چند کفار مکہ نے ایک مقام پر موقع پا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام پر حملہ کر دیا، جس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہونے کے لیے 80 کافر تنعیم کے پہاڑ سے نماز فجر کے وقت اترے۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں، مگر سب کے سب پکڑے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ نازل فرمائی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 1808۔ تو عزیز طلباء کرام، ہم نے اس میں دیکھا کہ صلح حدیبیہ، اللہ کا تسلی دینا اور صحابہ کرام کے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ، تو یہ فضیلتیں ہیں صحابہ کرام کی۔ اور ایک خاص موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینا ہے تو ایک ہاتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی طرف سے قرار دیا۔ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایویں نہیں ان کو اللہ کی طرف سے بشارت دی، جنت کی، رضامندی کی۔ اللہ ہم سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس صورت کے اختتام میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں: محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے صحابہ کرام کافروں کے لیے سخت، آپس میں نرم دل ہیں، تو آپ انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ ان کی پیشانیوں پر کثرت سے سجدے کرنے کی وجہ سے نشان ہیں۔ ان کی یہ صفات، ان کی یہ تعریفیں تورات مقدس اور انجیل مقدس میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے جن ساتھیوں کو چنا ہے وہ ساتھی بھی عظیم الشان ہیں۔ پیغمبر عظیم الشان، اس پیغمبر کے ساتھی بھی عظیم الشان۔ تو اللہ نے اسی وجہ سے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں سارے سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عظمت صحابہ بھی ہمارے دلوں میں اللہ پاک اچھے طریقے سے ڈالیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اپنے سبق کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس لیکچر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔
عزیزان من لازمی طور پر اچھے طریقے سے اس سبق کو یاد کیجیے گا تاکہ آپ کے امتحانوں کی تیاری بہتر سے بہترین ہو سکے، اور جس بھی چیز کی اگر سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اس کے پوائنٹس بنائیں، پوائنٹس بنا کے خود سے اس کی کویسچننگ کریں، اور پوائنٹس بنا کے ہیڈنگ دے کے کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ یاد کیا جا سکتا ہے۔ نمازوں کا اہتمام کریں اور اللہ کا جو ہے وہ اللہ کی مدد طلب کریں اور قرآن مجید کی بھی تلاوت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔